बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल महताब आलम इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह की हदों से आगे बढ़ने की चंद मिसालें। नंबर 1, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उनको अपने ऊपर हराम कर लेना। जैसे कुछ लोग बिला वजह के अपने ऊपर तय कर लेते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, या और किसी तरह से हराम कर लेते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह ने जो चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं उनको हराम मत करो और हदों से आगे मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से आगे निकलने वालों से मोहब्बत नहीं फरमाता। सूरा मायदा आयत नंबर 87 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार शहद पीने के मुतालिक फरमा दिया था कि अब हरगिज़ नहीं पीऊँगा। फिर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई, तर्जुमा, ए नबी, तुम उस चीज़ को क्यों हराम करते हो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। ऐसी बहुत सी रस्में आज लोगों में मौजूद है जिनमें बहुत सी हलाल चीज़ों को हराम समझ रखा है। जैसे जिकादा के महीने में, जिसे औरतें खाली का महीना कहती है, और मुहर्रम और सफ़र के महीने में शरीयत में शादी करना खूब हलाल है और दुरुस्त है। लेकिन अल्लाह की इस हद से लोग आगे निकलते हैं और उनमें शादी करने से बचते हैं। मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात से बचते हैं और बहुत से कौमों में बेवा औरत के दूसरे निकाह को ऐब की बात समझते हैं और अमली तौर पर इसको हराम बना रखा है। यह सब हदों से आगे बढ़ जाना है। जिस तरह हलाल को हराम करना मना है, उसी तरह हराम को हलाल कर लेना भी मना है। हराम व हलाल मुकर्रर फरमाने का इख्तियार अल्लाह ही को है, चाहे उसने कुरान में नाजिल फरमाया हो या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बताया हो। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, और जिन चीज़ों के बारे में महज तुम्हारा ज़बानी झूठा दावा है उनके बारे में यूं मत कह दिया करो कि फ़लाँ चीज़ हलाल है और फ़लाँ चीज़ हराम है, जिसका हासिल ये होगा कि अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाओगे। नंबर 2, दूसरा तरीका हद से आगे बढ़ने का यह है कि जो चीज़ अल्लाह के यहाँ नज़दीकी का सबब ना हो उसे अल्लाह की नज़दीकी का बाइस समझ लेना। जैसे कब्रों का तवाफ जो शिर्क है, या ना बोलने का रोज़ा रख लेना, या धूप में खड़ा रहना वगैरह। नंबर 3, एक तरीका हद से आगे बढ़ने का यह है कि जो चीज़ शरीयत में ज़रूरी नहीं है, अगरचे जायज़ हो, अमल से या एतिकाद के तौर पर उसे फ़र्ज का दर्जा दे दें, और जो उसे ना करे उसे भला बुरा कहें, उस पर ताना मारे। नंबर 4, एक तरीका हद से आगे बढ़ने का यह है कि उम्मी चीज़ को जो हर वक्त मुस्तहब, पसंदीदा और अच्छा है उसे किसी खास वक्त के साथ मखसूस कर लें। जैसे फजर और असर की नमाज के बाद इमाम से मुसाफा करना, और ईद व बकरीद के दिन नमाज दोगाना पढ़कर गले मिलना और मुसाफा करना। मुसाफा बड़े सवाब की चीज़ है और मुलाकात की सुन्नत है, ना कि ईद की। इसको किसी खास वक्त के लिए मुकर्रर करना और अमल से फर्ज व वाजिब का दर्जा देना सही नहीं। नंबर 5, हद से आगे बढ़ जाने की एक शक्ल यह है कि किसी अमल के बारे में वह फजीलत तजवीज़ कर ली जाए जो कुरान व हदीस से साबित नहीं। जैसे दुआए गंजुल अर्श और दुरूद लखी की फजीलत घड़ रखी है। नंबर 6, एक सूरत हद से आगे बढ़ जाने की यह है कि किसी अमल की कोई ख़ास तरकीब व तरतीब तजवीज़ कर ली जाए। जैसे मुख्तलिफ रकातों में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना तजवीज़ कर लेना। जैसे तहज्जुद की नमाज के मुतालिक अवाम में मशहूर है कि पहली रकत में 12 बार कुल हु अल्लाहु पढ़ी जाए
اور پھر ہر رکعت میں ایک ایک بار گھٹاتا جائے۔ یہ لوگوں نے خود تجویز کیا ہے۔ اسی طرح ہفتے بھر کے دنوں کی نمازیں اور ان کی خاص خاص فضیلتیں اور ان کی مخصوص ترکیبیں لوگوں نے بنا لی ہیں، یہ بھی حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ نمبر 7، کسی ثواب کے کام کو کسی خاص جگہ کے ساتھ مخصوص کر لینا جس کو خاص کرنا شریعت سے ثابت نہ ہو، یہ بھی حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ جیسے بعض جگہ دستور ہے کہ قبر پر غلہ یا روٹی تقسیم کرتے ہیں، ثواب ہر جگہ سے پہنچ جاتا ہے، پھر اس میں اپنی طرف سے قبر پر ہونے کو طے کر لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ تقسیم کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جانا ہے۔ نمبر 8، ایک صورت حد سے آگے بڑھ جانے کی یہ ہے کہ بعض کھانے کی چیزوں کے متعلق اپنی طرف سے یہ تجویز کر لیا جائے کہ اسے فلاں شخص کھا سکتا ہے اور فلاں نہیں کھا سکتا، جیسے مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے۔ قرآن میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا گیا ہے ترجمہ، اور وہ اپنے باطل خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ خاص یہ جانور اور مخصوص کھیت کے پیداوار ہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کو جن کو ہم چاہیں۔ اسی طرح کی شکلیں آج کل فاتحہ و نیاز والے لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ثواب پہنچانے کے لیے بی بی جی کی سحنک کے نام سے کچھ رسم کی جاتی ہے۔ اس رسم میں جو کھانا پکتا ہے اس میں یہ قاعدہ بنا رکھا ہے کہ اس کھانے کو مرد اور لڑکے نہیں کھا سکتے، صرف لڑکیاں کھائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض کر رکھا ہے کہ اس کھانے کے لیے کورے برتن ہو، جگہ لپی پتی ہوئی ہو۔ یہ سب خرافات اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ترجمہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اپنی من گھڑت سے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے لیا۔ آپ ان سے پوچھئے کیا تم کو خدا نے حکم دیا ہے یا محض اللہ پر ہی جھوٹ باندھتے ہو؟ سورہ یونس آیت نمبر 59۔ نمبر 9، ایک صورت حد سے آگے بڑھ جانے کی یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی گناہ کا مخصوص عذاب تجویز کر لیا جائے جو اللہ کی کتاب اور نبی پاک کی حدیث سے ثابت نہ ہو، جیسا کہ بہت سے تقریر کرنے والے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے تو ایسا عذاب آئے گا۔ نمبر 10، ایک صورت حد سے آگے بڑھ جانے کی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے متعلق یہ طے کر لیا جائے کہ اس کا حساب نہ ہوگا جبکہ حدیث میں اس کا ثبوت نہ ہو۔ جیسے مشہور ہے کہ رمضان شریف میں آخری جمعہ کو نیا کپڑا یا نیا جوتا پہن لیا جائے تو وہ بے حساب ہو جاتا ہے، اسی لیے بعض لوگ بہت سے جوڑے اس دن پہن لیتے ہیں۔ یہ سب غلط اور بیہودہ ہے۔ یہ چند صورتیں حد سے آگے بڑھ جانے کی ہیں، غور کرنے سے یہ برائی نکل سکتی ہے۔ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنا زبردست جرم ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 ترجمہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرے اور اس کی حدوں سے آگے بڑھ جائے، اللہ اس کو آگ میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی نیا حکم نازل ہونے کا اہتمام ختم ہو گیا۔ جس دن پر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اس سب پر اتباع لازم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اس کے جواب میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، یہاں تک کہ پوچھنے والے نے 3 بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا اور تم اس پر عمل نہ کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا، حدیث میں جب تک بغیر بتائے تم کو چھوڑے رکھوں تم مجھے چھوڑے رکھو، یعنی سوال مت کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ سوال بہت کرتے تھے اور اپنے پیغمبروں کے خلاف چلتے تھے۔ اس لیے میں تم کو جب کسی چیز کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے اسے کرو، جس کو روکوں اس سے رک جاؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین کامل و مکمل ہم کو دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز خوب واضح کر کے بتا دیا ہے، اور جن چیزوں کے متعلق کھلا حکم موجود نہیں ہے قاعدے سے ان کو حلال و حرام ہونے اور جائز و ناجائز ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، جو قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے جن چیزوں کا حکم کھلے طور پر اور واضح انداز میں قرآن و حدیث میں نہ ملے ان کو جائز سمجھا جائے گا۔ جیسے ہم بہت سی سبزیاں کھاتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور شرعی قاعدوں سے ان کا حرام ہونا بھی ثابت نہیں، اس لیے ان کا کھانا جائز ہے۔ اسی طرح ریل، ہوائی جہاز، بس کی سواری اور ان دواؤں کا حکم جن کی مناہی خصوصی یا قاعدوں کی روح سے نہیں نکلتی ان کا استعمال کرنا درست ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔